وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، چونکہ قربانی کے ایام بہت ہی قریب ہیں، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم وقت میں قربانی کے فضائل، مسائل، قربانی کے اوقات، عید الاضحیٰ کے نماز اور قربانی کے جانور کے ضروری شرائط کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب آپ قربانی کے ان 3 دنوں میں کوئی بھی عمل کرنا چاہیں تو وہ قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ وجوب کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، ذی شعور ہو، مقیم ہو، مطلب اپنے شہر یا اپنے گاؤں میں رہتا ہو اور صاحب نصاب ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں، ایک آدمی مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ بھی ہے اور اپنے شہر میں مقیم بھی ہے، اور قربانی کے ان 3 دنوں میں ان کے پاس نصاب کے بقدر مال بھی ہے، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا آدمی قربانی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ جن لوگوں کے اندر یہ شرطیں نہ پائی جاتی ہوں وہ بھی اگر قربانی کرے، انسان صاحب نصاب نہیں ہے پھر بھی قربانی کر رہا ہے، مقیم نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تب بھی قربانی کر رہا ہے، تو ان کے لیے بھی قربانی کے بڑے فضائل ہیں، ان کو قربانی کی تمام فضیلتیں حاصل ہوگی۔ وقت کیا ہے؟ وقت 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد 12 ذی الحجہ کے غروب تک، اور شہروں میں جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ معیار جانور کس معیار کا ہونا چاہیے؟ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور صحت مند ہو، کسی طرح کا اس میں عیب نہ ہو۔ عمر کیا ہے؟ عمر چھوٹے جانور میں مثلا بکرا، بکری، خصی، دمبا، بھیڑ، یہ سب جانور 1 سال کے ہونے چاہیے۔ دانت کی کوئی شرط کتابوں میں نہیں ملتا، اس لیے دانت کے پیچھے نہ جائیں۔ اگر آپ کو متعین طور پر معلوم ہے کہ ان جانوروں کی عمر 1 سال ہو گئی ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بڑے جانوروں میں بھینس اور بڑے چوپایوں میں 2 سال کی شرط ہے۔ اس سے بڑے جانور اونٹ میں 5 سال ہونے کی شرط ہے۔ ایک ضروری بات ملاحظہ فرمائیں، بڑے جانوروں میں جیسا کہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اگر ان 7 میں سے کسی ایک کی نیت بھی قربانی کی نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کی نیت ہو، ریاکاری یا دکھلاوے کی نیت ہو، تو تمام لوگوں کی قربانی باطل اور بیکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں اور اپنے شرکاء کو ایسے ہی تلاش کریں جو تمام کے تمام مخلصین ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر اور خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔